پروجیکٹ ڈائریکٹر بننے کے لیے میں تیار ہوں. کراچی کے لوگوں کے لیے مجھے اس سے بھی نیچے کی کوئی پوسٹ دے گا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں نے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کیا. آپ تمام حضرات کو کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو گواہ بنایا اور کل رات 2 گھنٹے کے اندر میں نے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی پوزیشن میں نے سنبھال لی. اپنی پوزیشن سنبھال کر پھر میں نے، اور وہ پوزیشن یہ تھی کہ دیکھیے میں نے پروونشل گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس 2 ڈسٹرکٹس ہیں، ساؤتھ اور ملیر. وہاں تو ایم کیو ایم کے میئر کا اثر و رسوخ نہیں ہے تو میں نے اس کو ایک طرف کر دیا، میں نے اس کو ایشو نہیں بنایا. جو ایم کیو ایم کے میئر کے پاس جو اثر و رسوخ ہے جہاں پر، جو کہ 4 ڈسٹرکٹس ہیں شہر میں، ایک تو سٹی میں ان کی حکومت ہے، پھر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ان کی حکومت ہے، پھر ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ان کی حکومت ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ان کی حکومت ہے اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں ان کی حکومت ہے. سٹی اور 4 اضلاع، 6 میں سے 4 اضلاع، جس کا کہ مجھے میئر صاحب نے اپنے اختیارات میونسپل سروسز کے حوالے سے، گاربیج کلیکشن کے حوالے سے مجھے دے دیے تھے. میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور میں نے وہاں پر اپنے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا. اور اس لائحہ عمل کے اعلان کے ساتھ میں نے کہا کہ 3 ماہ میں اب جو ہے وہ دن اور رات کام کریں گے، دن اور رات کام کریں گے اور نائٹ شفٹ میں بھی کام کریں گے، اس لیے کہ ایمرجنسی ہے شہر میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، شہر میں تباہی بربادی ہو گئی، اب سونا نہیں ہے. اور میرے اس اعلان کے بعد پوری دنیا بھر سے اور پور کراچی بالخصوص تمام شعبہ زندگی کے لوگوں نے کہا کہ بتائیں ہم کیا کریں. کارکنان آ گئے، ایون کے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اپنے الیکٹڈ چیئرمین یا چیئرمین یوسیز کے، ان کی کالیں میرے پاس آ گئیں کہ مصطفیٰ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. چیئرمین، یہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین کے آفیسز سے سٹافز کی کال آ گئی ہمارے پاس کہ مصطفیٰ بھائی ہم آپ کے ساتھ، اور یہ ریسورسز پڑے ہوئے اور یہ سب استعمال ہوگا. سٹی کو ایم کیو ایم کے اپنے عہدیداروں کی اور کارکنوں کی میرے پاس کال آ گئی کہ مصطفیٰ بھائی اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایم کیو ایم میں ہیں لیکن یہ شہر کی صفائی کے لیے ہم آپ کے ساتھ، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے سب کو یہ کہا، علماء حضرات کی کال آ گئی، این جی اوز کی کال آ گئی، ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے. میں نے کہا نہیں، ابھی کسی کی مدد نہیں چاہیے، ابھی تو مجھے سٹی گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو کہ میئر جو کہ ایم کیو ایم کے میئر ہے، ایم کیو ایم کی ڈومین میں جو ان کی لیڈرشپ ہے بلدیاتی، اس کے پاس جو ایگزسٹنگ اختیارات اور وسائل ہیں پہلے مجھے اسے ہی استعمال کرنا ہے. ابھی مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب تک سرکاری مشین ایکٹیویٹ نہیں ہوگی، جب تک کوئی این جی او شہر میں صفائی کر نہیں سکتی. اور ان مشینریز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے میں نے فون ملایا میونسپل کمشنر صاحب کو، میں نے میونسپل سروسز کے ہیڈ کو فون ملایا اور میں نے فائنینشیل ایڈوائزر ایف اے جو کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایف اے ہے، جس کے پاس ساری تنخواہوں کی لسٹ ہے، جس کے پاس سارے اخراجات کی لسٹ ہے، جس کے پاس ماہانہ کتنی سیلریز جا رہی ہیں، کتنا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے، اس کی ساری لسٹ ہے. میں نے ان تینوں افسروں کو فون ملایا اور میں نے ان کو فون ملوا کر یہ کہا کہ میں رات 2 بجے میں اصغر شاہ اسٹیڈیم کے باہر جو کچرا جمع ہے میں اس کے سامنے آپ کو رات کے 2 بجے ملوں گا. مجھے صبح سے پہلے ساری بریفنگ چاہیے، مجھے یہ جاننا ہے کہ آخری مہینے کی سیلری سویپرز کی، کتنے ہزار سویپرز ہیں جن کو سیلری گئی ہے، وہ سویپرز کہاں ہیں، کتنے کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ گئی ہے، مینٹیننس میں کتنے کروڑ گئے ہیں. پھر اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا، 4 ڈسٹرکٹ میں جو ایم کیو ایم کے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر میونسپل سروسز کی ساری رپورٹ لوں گا اور پھر اس کے بعد ودن نو ٹائم رات کو ہی ہم نے پھر یہ کہا کہ 2 بجے ہم وہاں پر جائیں گے اور صبح سے کام شروع کریں گے. اور آپ صافی حضرات، پورا پاکستان گواہ ہے، میں نے آنریبل میئر صاحب کو اپنا باس تسلیم کیا پوری دنیا کے سامنے.
میں نے باس تسلیم کیا، اپنا باس تسلیم کیا، اور انہوں نے جو مجھے اختیارات دیے ہیں اس بنا پر میں نے کہا کہ میئر میرا باس ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کا باس میں ہوں۔ میرا باس میئر کراچی، اور میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ رات میں اب میں باس کو رپورٹیں کروں گا، بتاؤں گا، اس لیے کہ میں تو دن اور رات کام کرنے والا آدمی ہوں، کراچی کے لوگ مجھے جانتے ہیں، اور یہ اب مسائل جتنے، اس میں تو رات میں سونا حرام ہے، اس میں تو چھٹی کرنا حرام ہے، 7 کے 7 دن کام ہوں گے، تو اس میں تو اب باس کو رات بھر الرٹ رہنا ہے کہ میں باس کو رپورٹ کر رہا ہوں گا، بتا رہا ہوں گا۔ میں جب 2 بجے رات میں پہنچا وہاں پر، تو مجھے تمام یہ جو تینوں سرکاری افسران ہیں ان کی طرف سے سم ہاؤ میسج آ گیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میسج آ گیا کہ ہمیں میئر صاحب نے منع کر دیا کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ ظاہر سی بات ہے سرکاری افسران ہیں، تو میں نے پھر وہیں سے بیٹھ کر میئر صاحب کو کال ملائی 2:30 بجے رات میں، لیکن میئر صاحب نے میرے فون کو نہیں اٹھایا، اور میئر صاحب کو میں کہنا چاہتا تھا کہ مجھے تو صبح ہوتی تو میں جا کر آفس بھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بھائی میں میئر صاحب کے پاس جاؤں گا، اور میں نے تو جوائننگ ایکسیپٹ کر لی ہے، اور آفیشیل کام میں جانتا ہوں، اس کے لیے آفس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میئر کے پاس میں جاؤں گا، میئر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ میئر صاحب کے پاس کیا، میں تو ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے آفیسز میں جاؤں گا، میں تو ان کے تمام افسران کے پاس خود چل کر جاؤں گا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ بھائی کتنی مشینیں ہیں، کتنا سارا سلسلہ ہے، پھر میں ڈسٹرکٹ جاؤں گا، پھر میں یوسیز جاؤں گا۔ لیکن ابھی آج آپ کو پتا ہے میں نے کشمیر مجھے جانا تھا صبح، میں نے کشمیر کا پلان میں نے صبح جانے کا کینسل کر دیا تھا، پوسٹ پون کر دیا تھا، اور اب سے چند گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے پتا چلا کہ میئر صاحب نے مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا جو چارج دیا تھا اس سے مجھے ہٹا دیا ہے، چند گھنٹوں میں ہی، ایک رات میں ہی، ابھی صبح نہیں ہوئی، رات میں ہی آرڈر کیا، اور صبح ہوتے ہی اس آرڈر کو وڈرا کر لیا۔ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، میں کسی کے اوپر بلیم نہیں دے رہا۔ میرا شہر عروس البلاد، پاکستان کی اکانومی کی بیک بون، دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہر، میں اس کو چھوڑ کر گیا، دن اور رات لگائے 5 سالوں تک، نہ گھر دیکھا، نہ دوست دیکھے، نہ سامنے کی رشوت دیکھی، 30,000 کروڑ روپے خرچ کیے، ایک دن کا اس میں سے حرام نہیں کمایا، نہ کوئی شادی ہال بنایا، نہ کوئی پیٹرول پمپ بنایا، نہ کوئی زمین لی، نہ کوئی الاٹمنٹ کرائی، نہ کوئی منی ٹریل میرے پاس ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا، نہ کوئی باہر انویسٹمنٹ کی، نہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو نوازا، ریلیجیسلی، ایمانداری سے، ایمان کے درجے، ایمان کی حد تک اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر جب یہ شہر سوتا تھا، میں نے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں، اپنی 5 سال کی زندگی جوانی قربان کی، اور اس عمر میں لوگ پیسہ بناتے ہیں، اپنے سامنے کے پیسے کو چھوڑا، اور اس شہر کو میں کہاں سے کہاں چھوڑ کر گیا تھا، کہاں سے کہاں چھوڑ کر گیا تھا، انڈر پاسز بنائے، فلائی اوورز بنائے، پارکوں کا جال بنایا، بچھایا، آئی لینڈ میں سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر بابا آئی لینڈ، بڈ آئی لینڈ، صالح آباد، شمس پیر میں جزیروں میں پانی پہنچایا، مبارک ولیج تک روڈ بنائی، 312 گوٹوں کو ایک ساتھ جوڑا، ڈیم بنائے چھوٹے چھوٹے، اسکولز بنائے، پارکس بنائے، ہسپتال بنائے، عباسی شہید ہسپتال میں ایسا بنا دیا کہ بلوچستان سے اور سندھ بھر سے لوگ یہاں پر علاج کرانے آتے تھے۔ وینٹیلیٹر جو ایک دن کی قیمت 20,000 کی ہوتی تھی، 5 روپے میں وینٹیلیٹر لگائے، 5 روپے میں مریض وینٹیلیٹر پہ جاتا تھا، 38 وینٹیلیٹر لگائے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز بنایا، اس کے 4 اور ادارے کھولے۔ لیکن آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم کسی سے فلائی اوور نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے انڈر پاس نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے پارک نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے ہسپتال نہیں مانگ رہے،
ہم کسی سے اسکول نہیں مانگ رہے, ہم کسی سے سڑکیں نہیں مانگ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے, میرا شہر کچرا کنڈی بن گیا, میرے شہر سے کچرا اٹھا دو, میرے بچے بیمار پڑ رہے ہیں, میرے شہر سے کچرا اٹھا دو, بارش میں میرے بچے مر رہے ہیں. میں صرف یہ فریاد کر رہا ہوں, شہر یہ فریاد کر رہا ہے. اس پر ہمارے لیے گالیاں نکالی جاتی ہیں, ہمیں تانے دیے جاتے ہیں, ریڈیکیول کیا جاتا ہے. میں سیاست نہیں کر رہا, اگر سیاست کرتا ہوتا تو جو میرا دشمن ہے میں اس کو باس نہیں کہتا, جو میری مخالف پارٹی ہے اس پارٹی کے میئر کا سب آرڈینیٹ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کو ایکسپٹ کر کے کچرا اٹھانے نہیں پہنچتا. کراچی کے لوگوں میں سیاست نہیں کر رہا, میں جو کہہ رہا تھا سب سچ تھا. یہ مجھے پہلے سے پتا تھی یہ بات کہ اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کردار کا ہے, مسئلہ کرپشن کا ہے. یہ مجھے تو پتا تھی یہ بات. اللہ نے 24 گھنٹوں میں, اے کراچی اور پاکستان کے لوگوں, اللہ نے 24 گھنٹوں میں تم پر بھی یہ بات ثابت کر دی ہے. جن لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا ان کو یقین ہو جانا چاہیے, اب ان کو یقین ہو جانا چاہیے. میں نے تو سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو کراچی کے لوگوں کے لیے. میں نے تو کہا میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں یہ محنت کیا چیز ہے. 1 روپے معاوضہ نہیں مانگا, تذلیل نہیں سمجھی, اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. کراچی کے لوگوں کے لیے جا کر کھڑے ہو گئے, اور ہم کر دیتے صاف, ہم کر دیں گے صاف. ہم نے تو کسی سے چندہ نہیں مانگا, کسی این جی او کو نہیں بلایا, کسی حکومت سندھ کو بھی نہیں بلایا, کسی حکومت پاکستان کو نہیں بنایا. ہم نے تو کہا کہ یہ میئر جو کہ ایم کیو ایم کا, اس کے پاس 4 ڈسٹرکٹ ہیں, یہ میئر اور 4 ڈسٹرکٹ کے ایگزسٹنگ اختیارات وسائل جو ہے یہ مجھے ایز اٹ از دے تو میں شہر صاف کر دوں گا. ڈر گئے. کس لیے؟ اس لیے کہ جب میں نے فائنینس کے ایڈوائزر کو بلایا تو وہ مجھے بتاتا کہ کتنے کروڑ روپے صرف سویپر کی تنخواہ جا رہی ہے. تو میں پوچھتا سویپرز کہاں ہیں؟ جن کی کروڑوں روپے مہینے میں اور اربوں روپے سالانہ تنخواہ جاری, وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ان کے پیسے یہ جیبوں میں ڈالتے ہیں اور ان کو آزاد کر رکھا ہے, ان کو 10% 20% دیتے ہیں, اور ان سب ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں اپنی جیبوں میں کروڑوں روپے مہینے کا جا رہا ہے, کروڑوں روپے مہینے کا جا رہا ہے. تو یہ کراچی کے لوگوں, یہ ثابت ہو گئی بات کہ بات اختیار کی نہیں ہے, بات کردار کی ہے, بات کرپشن کی ہے. کرپشن کر رہے ہیں اس لیے شہر سے کچرا نہیں اٹھ رہا. ہم اگر کچرا اٹھا دیتے تو پھر لوگ سوال کرتے کہ بھئی اتنے دنوں کا حساب کتاب آپ دو, اگر مصطفیٰ کمال یہ کام کر سکتا ہے تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے. یہ کچرا رکھ کر ہی تو جو ہے کرپشن, اگر کچرا اٹھائیں گے تو اس میں پیسے لگانے پڑیں گے. امپلائیز کو تنخواہ میں, امپلائیز سے اگر کام کرائیں گے تو ان کو پوری تنخواہ دینی پڑے گی, آدھی تنخواہ پھر جیب میں نہیں جائے گی. اور اگر مشینریز استعمال کریں گے تو اس میں جو فیول کا پیسہ جیب میں جا رہا ہے وہ فیول کا پیسہ جیب میں نہیں جائے گا. ڈسٹرکٹ چیئرمین نے 16 کروڑ روپے کا مکان خریدا ہے, 16 کروڑ روپے کا گلشن اقبال میں مکان خریدا. کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ یار میں وزیر رہا ہوں, میں ایم پی رہا ہوں, میں سینیٹر رہا ہوں, میں شہر کا میئر تھا, میں 16 کروڑ کا مکان نہیں خرید سکا. میں نے 3 سال نوکری کی ہے دبئی میں, تو میں نے ایک مکان خریدا تھا, وہ بھی آنے کے بعد بک گیا. کہاں سے, کون سا کاروبار ہے, کیسے آ جاتے ہیں پیسے؟ کراچی کے لوگوں, یہ ہمیں مار رہے ہیں, یہ ہمیں مار رہے ہیں, ہمارے بچوں کو اپاہج کر رہے ہیں, ہماری نسل کشی کر رہے ہیں. میں دشمن نہیں ہوں, کسی کا بھی دشمن نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام کرے کہ مجھے اپنی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں, بند کر دوں گا میں پارٹی, لیکن اس لیے نہیں بند کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب میری مخلوق کو کوئی تباہ حال کر رہا تھا تجھے تو آگاہی دی تھی, تو نے
کیوں نہیں لوگوں کی آواز میں آواز ملائی؟ میری مخلوق کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں؟ میں نے تو اپنے آپ کو مار دیا، میں نے تو عہدہ نہیں دیکھا، رتبہ نہیں دیکھا، اور میرے پیچھے میرے ہزاروں کارکنان میرے بولے بغیر میری آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئے، پورا شہر نکل کر آ گیا، ہم صفائی کر دیتے، ہم صاف کر دیتے، لیکن وہ ڈر گئے کہ سارے معاملات کھل جائیں گے۔ میں نے تو بہت تمیز سے، کل میرے لوگ وہاں پر نعرے لگا رہے تھے، میں نے ان کو منع کیا، عام لوگ تھے جو نالاں تھے، میں نے کہا نہیں، میرا باس ہے، اس سے ایسی بات نہیں کرو، 3 مہینے تک میرا باس ہے، میرا سب آرڈینیٹ، میں اس کا سب آرڈینیٹ ہوں، ہاں ECL میں نام باس کا آنا چاہیے، یہ میں نے کہی، یہ بات باس کا نام ECL میں آنا چاہیے، یہ میں نے کل بھی کہی تھی بات، اور میں آج بھی کہتا ہوں بڑے تمیز سے کہ باس کا نام، اب تو اے ملک چلانے والوں، اے حکمرانوں، اب تو تمہیں سب چیزیں ثابت ہو گئیں، باس کا نام ECL میں آنا چاہیے، اور باس کے ساتھ کے سارے لوگوں کا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی نام ECL میں آنا چاہیے۔ میں MQM کے ان تمام کارکنوں کا، میں تمام UC چیئرمین، ڈسٹرکٹ کے ممبران، ڈسٹرکٹ کے امپلائیز جو کہ MQM کے امپلائیز، میں ان سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کل سے آج تک مجھے کالیں کی ہیں، اور مجھے انہوں نے اپنی تائید اور اپنی سپورٹ دی، اور انہوں نے روئے ہیں وہ کہ کیا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی اویلیبل ریسورسز ہیں، کوئی کہہ رہا 300 امپلائیز کو چھٹی پہ دے رکھا ہے، اس کی تنخواہ آتی ہے، کوئی کہہ رہا 500 لوگوں کو چھٹیوں پہ بھیج رکھا ہے، اس کی تنخواہ، سب لوگ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم MQM میں رہیں گے، لیکن ہمارا یہ شہر ہے، ہم اس کو صاف کریں گے۔ میں نے کہا بالکل کریں گے بیٹا، ہماری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، جنہوں نے مجھ سے امید لگائی، جنہوں نے مجھ پر فیتھ، جن کا مجھ پر فیتھ ہے، لیکن اے ان تمام لوگوں جنہوں نے مجھے کالیں کی ہیں، اور جو اپنے اپنے گھروں میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور کراچی کے لوگوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں مایوس نہیں کروں گا، یہ ابھی ابتدا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، I won't back out۔ یہ ایک چیز ایکسپوز ہو گئی ہے، یہ اب آپ آگے خود فیصلہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ ہم کل جہاں کچرے پہ ہم نے رات میں 2 بجے وہاں بلڈنگ بلائی تھی، آج وہاں پر صفائی ہو رہی ہے، مہینوں سے صفائی نہیں ہوئی، آج وہاں پر کچرا اٹھ رہا ہے، تو پھر اب یہی ہے کہ اب یہ پریس کانفرنسز ہم یہ جو یہاں کرتے ہیں، اب ہر شہر میں کچرے کے اوپر جا کر کریں گے پریس کانفرنس بیٹھ کر، تاکہ بھائی لوگوں کا بھلا ہو، ہمیں کہہ رہے ہیں آفس آؤ، ابے آفس کچرا روڈ پر ہے، میں آفس میں کیا کروں گا؟ اور میں آفس جاتا نا، صبح ایک دن تو انتظار کرتے، میں آفس جاتا نا باس کو سلام کرنے کے لیے، میں تو افسروں کے گھروں پہ جاتا کہ بھائی رات فون کر رہا تھا، آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، میں تو گھروں پہ جاتا افسروں کے، اور کچرا تو بھائی رات دن اٹھے گا نا جب اور روڈ پر ہے نا آفس، یہ آفس میں بیٹھ کے ہی تو سارا بیڑا غرق ہوا ہے، سارا آفس میں بیٹھ کے تو سارے شہر کا بیڑا غرق ہوا، آفس میں یہ پیدا پانی ہے ساری، یہ تو روڈ پہ کھڑے ہوئے تو ہو نہیں سکتا، روڈ پہ تو کام ہوگا سارا، آفس میں پیدا پانی کے سارے کام، ٹھنڈے کمرے کی مشین لگا کر ٹھنڈے کمرے میں وہاں پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، آفس میں اس کو یہ دے دے، اس کو یہ لے لے، اور لوگوں کو کیسے لوٹنا ہے۔ تو کراچی کے لوگوں، یہ ابھی ابتدا ہے، there is no way looking back انشاءاللہ تعالی، اور یہ 24 گھنٹوں میں جو لوگ جن کو میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا، اب یقین آ گیا ان کو کہ کون کلپریٹ ہے، کراچی کا دشمن کون ہے، میری نسلوں کا دشمن کون ہے، اب ان کو پتہ چل جانا چاہیے۔ ابھی بھی میں پروونشل گورنمنٹ کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے مراد میری پروونشل گورنمنٹ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس 2 ڈسٹرکٹس ہیں، ساؤتھ اور ملیر۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس 4 ڈسٹرکٹس ہیں، 1 سٹی گورنمنٹ۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی میں دوبارہ آفر کرتا ہوں کہ یہ اختیارات ایگزسٹنگ، ہمیں جس ڈیٹ سے دو گے اس کے 3 مہینے کے بعد آپ یہ شہر صاف لے لو، اگلے دن سے فرق نظر آنے لگے گا، 3 مہینے کے بعد یہ شہر صاف لے لو،
آج بھی آفر ہے. میں وزیر اعظم پاکستان کو اب مخاطب کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب، آپ صرف اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس کے اور بنی گالا کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ہمیں بڑا ریگارڈ ہے آپ کا. آپ کراچی آپ کے پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے. آپ جو ملک بھر میں اخراجات پی ایس ڈی پی اور یہ اور وہ ساری ڈیولپمنٹ فنڈ نکال رہے ہیں، اس میں سے 70% پیسہ کراچی سے آ رہا ہے. آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیوں نہیں کراچی آتے؟ آپ نے اس تمام مس مینجمنٹ اور کرپشن کے اوپر آپ تو کرپشن کے خلاف بہت بڑے دائی ہیں. آپ نے تو سابق وزرائے اعظم اور صدور کو آپ نے جیلوں میں بھیج دیا ہے. تو آپ کو آپ کے ناک کے نیچے ہونے والی کرپشن کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اور جو کرپشن آپ کے ملک کی شہرت کو تباہ کر رہی ہے، جس طرح سے لائن آف کنٹرول ہے، اسی طرح سے یہ لائن آف اکانومی ہے. کراچی لائن آف اکانومی ہے. یہ کرپشن کراچی کو تباہ کر رہی ہے. کراچی صرف تباہ نہیں ہو رہا، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے اکانومیکلی. خدا کے واسطے آپ کب ایکشن لیں گے؟ آپ کے یہاں پر گورنر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، وہ آپ کے نمائندے ہیں وفاق کے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. گورنر صاحب آپ اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائیں. میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب آپ اس کے اوپر نوٹس لیں. یہ سیاست نہیں ہے. خدا کے واسطے کراچی کے لوگوں کو بچائیں. خدا کے واسطے کراچی کے لوگوں کو بچا کر پاکستان کو بچائیں. پاکستان کو ناتلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اس شہر میں لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں کہ شہر میں انسان کم، مکھیاں مچھر زیادہ ہو گئے. یہ مذاق بن رہا ہے سوشل میڈیا پہ. لاہور سے بیٹھ کر لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں شہر میں کیسے صفائی ہو، جو کہ ہم سے سیکھتے تھے. میرے زمانے میں ہم سے سیکھتے تھے. تو بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ اختیارات اور وسائل اتنے ہیں کہ یہ شہر آج بھی مینج ہو سکتا ہے. یہ شہر آج بھی مینج کر کے دکھایا جا سکتا ہے. اور یہ جدوجہد، یہ آواز اٹھانے کی جدوجہد ہم نہیں چھوڑیں گے. میں نے اس پوری گفتگو میں آج اور اس سے پہلے بھی میں نے ایم کیو ایم کو نہیں انوالو کیا. میں پی ایس پی بن کر نہیں، میں نے ایم کیو ایم کو نہیں انوالو کیا، کسی بھی طریقے سے انوالو نہیں کیا. میں نے کوئی بیشنگ نہیں کی. میں نے تو پرسوں خالد مقبول صدیقی صاحب سے کل شاید صبح والی پریس کانفرنس میں ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ ہی اپنے نمائندوں کا احتساب کریں، آپ کی بدنامی کرا رہے ہیں. اب میں نے تو بڑے ایک اچھے اسپرٹ میں یہ بات کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کے سامنے سب کچھ آیا ہے. لوگ اب اس کرپٹ نظام کو بالکل بھی نہیں چلنے دیں گے. لوگوں کا پیمانہ لبریز، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور ہم اب لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں نے حکومتوں سے اپیل کر دی ہے ای سی ایل میں نام ڈالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے آرڈر جاری کرنے کے بعد، آج اس آرڈر کو وڈرا کرنے کے بعد، اپنی ایکسپوز ہو جانے کے بعد، اب میئر کراچی اور چاروں ایم کیو ایم کے ڈسٹرکٹ چیئرمینز کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں. ان کو ریزائن کرنا چاہیے. ہم ریزائن کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو ریزائن کرنا چاہیے. ان میں اگر ذرا سی بھی شرم حیا ہے تو وہ اس کو ریزائن کریں، اپنے عہدوں کو چھوڑ دیں اور ریزائن کریں. تمام چاروں ڈسٹرکٹ چیئرمین اور سٹی گورنمنٹ کے میئر، اور خود کو یہ پانچوں افراد احتساب کے لیے خود سے پیش کریں. جو خود سے پیش کرے گا اس کا مطلب ہے وہ چور نہیں ہے. اور جو ہماری اس سنجیدہ، مخلص اور بہت ہی تمیز والی گفتگو کے اوپر جو بھی بیشنگ کرے گا، جو بھی مغلظات بکے گا، اس کا مطلب ہے وہی چور ہے. تو میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں اور آپ پہ چھوڑتا ہوں. پاکستان زندہ آباد. 100 سے ہم چونکہ اب آج یہاں پہ میری جاب ختم ہو گئی تو میں رات میں کشمیر جا رہا ہوں. ہم جا رہے ہیں کشمیر، اور ہماری کل پریزیڈنٹ کشمیر سے، صدر کشمیر سے ملاقات ہے ہماری، وہ اسکیجولڈ ہے ہماری. پی ایس سربراہ مصطفیٰ کمال پریس بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ گاربیج کلیکشن پروگرام کا ڈائریکٹر بننے کو تیار ہوں. کراچی میں جتنے مسائل ہیں، ان مسائل میں اب چھٹی کا تصور نہیں بنتا.